فرما، اے اللہ دین پر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین کو ہمیں فری میں مل گیا ہے، اے اللہ ہم قدر نہیں کر سکتے ہیں مولا، ہمیں شکر ادا کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم سامعین، 20 شعبان المعظم اور 9 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے طائف میں چند گھنٹے۔ اس سفر میں میرے ساتھ میں صحافی محمد سالم انصاری ہیں اور ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں مفتی محمد ناصر ایوب مفتاحی گوگوانی۔ طائف مشہور شہر ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہی شہر ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے نبوت کے ظہور کے تقریباً 10 سال بعد سفر کیا تھا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، مذہب کی تبلیغ کے لیے، لیکن وہاں کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ ان کی باتوں کو نہیں مانا تھا بلکہ اوباش لڑکے بھی لگا دیے تھے۔ یہی وہ جگہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں، ویڈیو میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں خون مبارک سے تر ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ پھر آپ کو ایک اس میں باغ میں لے گئے تھے آپ کے غلام، جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور فرشتے آئے تھے، جبرائیل فرشتہ، کہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو درمیان لوگوں نے آپ کو جو ہے دشمن کہا اور ساحر کہا، جادوگر کہا، ایمان نہیں لائے۔ کوشش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے لوگ آپ پر ایمان لے آویں۔ آپ نے سوچا کہ چلو طائف جاتا ہوں، وہاں کے لوگ شاید مجھ پر ایمان لے آویں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیا، وہاں سے یہاں تشریف لائے اور اس جگہ پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں آپ نے سوچا کہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے میری ملاقات کروں گا تو لوگ سردار شاید بات مان جائیں۔ تو ایک سردار نے تو یہ کہا کہ میں اگر آپ کو نبی مانتا تو پھر میں آپ کو جو ہے رسول مان لیتا، تو پھر بات ہی کوئی، میں آپ کو رسول مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا، اور آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات نہیں کر سکتا۔ ایک نے کہا کہ آپ جو ہے چلے جائیے، میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ یہاں تک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، یہ قبرستان میں بتایا جاتا ہے، یہ باؤنڈری لگا دی انہوں نے، آپ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جگہ پر آپ کو پتھر مارے گئے، زخمی کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں آپ کے ساتھ میں عبداللہ بن عباس تھے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مکتبہ عبداللہ بن عباس لکھا ہوا ہے ہرے ہرے الفاظ میں۔ یہاں ایک لائبریری ہے، اس میں کتابیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہاں مدرسہ بھی چلتا تھا۔ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، جب یہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی تھی اور ان کو دعا دی تھی، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو آپ کی دعا کا اثر تھا کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے مفسر بنے۔ پھر آپ نے یہاں آ کر کے دین کی دعوت دی، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آ کر کے قیام فرمایا تھا، اور یہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکتبہ قائم کیا۔ مدرسہ بھی موجود ہے، پرانے زمانے کے یہاں مکان بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مزار بھی یہیں ہے، وہ سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کا مزار ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پڑھیں گے۔ سلام پڑھنے کے بعد اب ہم وضو کریں گے، عبداللہ ابن عباس میں جا کر کے نماز جماعت سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ